نبی والے علی والے وہی ہیں فاطمہ نبی والے علی والے وہی ہیں فاطمہ والے شہیدان محبت ہے سبھی بے شک خدا والی جہاں کو ناز ہے تم پر سبھی تیرے دیوانے ہیں مقرر فوج پر اس کے جو کہلائے شاہ والے اور اس شعر پہ خاص توجہ کی ضرورت نبی کے تم نواسے ہو تمہارا مرتبہ اعلیٰ نبی کے تم نواسے ہو تمہارا مرتبہ اعلیٰ مدینے والے بھی تم ہو تم ہی ہو کربلا مدینے والے بھی تم ہو تم ہی ہو کربلا والی تم نواسے ہو تمہارا مرتبہ اعلیٰ مدینے والے بھی تم ہو تم ہی ہو کربلا والے تمہارے نام کا ڈنکا جہاں میں بجتے حسینی ابن علی تم ہو تم ہی ہو مصطفیٰ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کی شان میں شمشیر کے شیخوں ملازہ فرمائے عصمت و توقیر مجسم زینب عصمت و عظمت و توقیر مجسم زینب اور گلشن حیدر کرار کی شبنم زینب گلشن حیدر کرار کی شبنم زینب اور کار شبیر کی حامی معظم زینب کار شبیر کی حامی معظم زینب راہ اسلام میں قربان یہ پیہم زینب راہ اسلام میں قربان یہ پیہم زینب حق عطا قطرے کو کر سکتا ہے دریا ہونا حق عطا قطرے کو کر سکتا ہے دریا ہونا ورنہ آسان نہیں سال یہ زہرا ہونا میری مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے حضرات محترم جب نقاب پرنور جدا ہوتی ہے جب نقاب پرنور جدا ہوتی ہے سامنے روشنی عرش علا ہوتی ہے اور سر پہ خنجر ہے رواں سر ہے مگر سر پہ سجود سر پہ خنجر ہے رواں سر ہے مگر سر پہ سجود زیر شمشیر نماز شہداء ہوتی ہے ایک بسیہ میں پیش کر رہا ہوں حضرت کی مرشد کے کلام میں یہ مسیحا درج ہے لہذا ملازم فرمایا آنکھ زینب کی جب دم دبائی بول تم ہو کہاں میرے بھائی آنکھ زینب کی جب دب دبائی بولی تم ہو کہاں میرے بھائی ظالموں نے بہت ظلم اٹھایا ظالموں نے بہت ظلم اٹھایا رو رہی ہے خدا
جب دبائے بول تم ہو کہاں میرے بھائی داغ فرقت لیے مضطرب ہوں داغ فرقت لیے مضطرب ہوں جب ہوگی بولو جدائی بول تم ہو کہاں میرے بھائی بن گئی ہوں اسیر مظالم بن گئی ہوں اسیر مظالم لو خبر تو ملے گی رہائی بول تم ہو کہاں میرے بھائی آنکھ زینب کی جب جب دبائی بول تم ہو کہاں میرے بھائی آخری شعر والا فرمائے کر دو چشمے کرم میری جانب کر دو چشمے کرم میری جانب علی کر دو چشمے کرم میری جانب جلد کر جاؤ مشکل کشائی بول تم ہو کہاں میرے بھائی مقتے کا شعر مراد ہے کہ صبر سے کام لیتا ہے صابر صبر سے کام لیتا ہے صابر اجی صبر سے کام لیتا ہے صابر کہہ رہی ہے یہ مجھ سے جدا نہیں تم ہو کہاں میرے بھائی آنکھ زینب کہ جب جب دبائی بول تم ہو کہاں میرے بھائی اس کے قبل کے حضرت میری خط ہاں وقت میں مجھے چھوڑ گئے شاہ مدینہ جو وقت میں مجھے چھوڑ گئے شاہ مدینہ بولیے سکینہ بولیے سکینہ غربت میں مجھے چھوڑ گئے شاہ مدینہ شاہ مدینہ بولیے سکینہ بولیے سکینہ دشوار غم ہجر میں ایک آن ہے جینا بولیے سکینہ بولیے سکینہ اور دریا کی طرح دشت میں برپا تھا تلا تم تھے ہوش میرے گم تھے ہوش میرے گم دریا کی طرح دشت میں برپا تھا تلا تم تھے ہوش میرے گم اب خشکی میں ہوا غرق پیمبر کا سفینہ بولیے سکینہ خشکی میں ہوا غرق پیمبر کا سفینہ بولیے سکینہ دشوار غم ہجر میں ایک آن ہے جینا بولیے سکینہ غربت میں مجھے چھوڑ گئے شاہ مدینہ بولیے سکینہ پانی کے لیے نہر پہ چچا گئے مارے جنت کو ستارے پانی کا مان کیا قید دلہن کو لوٹا ہے بہن کو دیکھا نہیں دنیا میں یہ شادہ کرینہ بولیے سکینہ دیکھا نہیں دنیا میں یہ شادی کا کرینہ بولیے سکینہ غربت میں نہیں چھوڑ گئے شاہ مدینہ بولیے سکینہ شعر کے ساتھ میں جناب شمشاد احمد شہید پیدا ہوا نہیں ہے تم کا کوئی جہاں میں شہید پیدا ہوا نہیں ہے حسین تم سا کوئی جہاں میں شہید پیدا ہوا نہیں ہے اور جو کارنامہ ہوا ہے تم سے جو کارنامہ ہوا ہے تم سے کسی نے شہید اعظم کا سر ابد تک بلند و بالا رہے گا بے شک
یقیناً جھکا پیدا ہوا نہیں ہے جو کربلا میں مچی تباہی زمین کوفہ نے دی گواہی جو کربلا میں مچی تباہی جو کربلا میں مچی تباہی زمین کوفہ نے دی گواہی مکین دار البقا ہوا جو مکین دار البقا ہوا جو پناہ ہو کر مرا نہیں کوئی جہاں میں شہید پیدا ہوا نہیں اور بجھانا چاہا یزیدیوں نے چراغ اسلام کربلا میں بجھانا چاہا یزیدیوں نے بجھانا چاہا یزیدیوں نے چراغ اسلام کربلا میں ہزاروں پھونکے لگائی لیکن ہزاروں پھونکے لگائی لیکن مگر وہ اب تک لگائی لیکن مگر وہ اب تک بجھا نہیں ہے اور زمین کوفہ یہ کہہ رہی تھی کہاں ہے ایسا کوئی نمازی زمین کوفہ یہ کہہ رہی تھی زمین کوفہ یہ کہہ رہی تھی کہاں ہے ایسا کوئی نمازی یہ سارے شمشیر و سیف میں بھی سارے شمشیر و سیف میں بھی نماز جس زمین کوفہ یہ کہہ رہی تھی کہاں ہے ایسا کوئی نمازی سارے شمشیر و سیف میں بھی نماز جس کی قضا نہیں ہے حسین جیسا کوئی جہاں میں شہید پیدا ہوا نہیں ہے زبان شہادت نے جب کہ زبان شہادت نے جب کہ کھولی زبان شہادت نے جب کہ کھولی جو تھی حقیقت وہی وہ بولی حسین جیسا شہید اعظم حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے کرے عنایت امام
محبت میں وہ صدمے جھیل کر ہاں اٹھا ہوں دنیا سے کہ اب تک لفظ غم کے ساتھ میرا نام آتا ہے. حضرت امام علی مقام کی شان دیکھیے. دیکھیے ایک شعر یہ بھی ہے کہ تباہی میں سفینہ آ چکا تھا امت جگ کا. تباہی میں سفینہ آ چکا تھا امت جگ کا. یہ کشتی بحر خون میں ڈوب کر شہریں نکالی ہے. یہ کشتی بحر خون میں ڈوب کر شہریں نکالی ہے. ذات محترم امام علی مقام کی شان میں جتنے اشعار لکھے گئے ہیں پوری دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کسی قوم و ملت میں کسی کی شان میں نعت نبی کے بعد بے مثال. میں اب دعوت سخن دے رہا ہوں. جناب انور حسین صاحب کی شعر میں پیش کر دے رہا ہوں تاکہ حضرت امام علی مقام جب کربلا کے لیے نکلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس میں آپ نے فرمایا کہ نانا تیرے کرم کے خزانے کی خیر ہو. نانا تیرے کرم کے خزانے کی خیر ہو. یہ ٹھیک میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کی چین کو. اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو. اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو. دیکھیے آخری شعر ہے کہ مجھ کو نانا دیکھیے میں آپ کی تصویر ہوں. مجھ کو نانا دیکھیے میں آپ کی تصویر ہوں اور جس کو کندھے پر بٹاتے تھے وہی شبیر ہوں. آزمایا جا رہا ہے ستم رہے رہ کے ڈھایا جا رہا ہے. ستم رہے رہ کے ڈھایا جا رہا ہے. ہے نانا جن کے خود کا سر کے مالک. ہے نانا جن کے خود کا سر کے مالک. انہیں پیاسا ستایا انہیں پیاسا ستایا جا رہا ہے. یہ کس کو آزمایا جا رہا ہے. یزید فوج کو کر کے مخاطب. یزیدی فوج کو کر کے مخاطب. پیام حق سنایا جا رہا ہے. پیام حق سنایا جا رہا ہے. کٹے بازو تو یہ عباس بولے. کٹے بازو تو یہ عباس بولے. مجھے پھر آزمایا جا رہا ہے. مجھے پھر آزمایا جا رہا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ لے اور شیر سماعت کرنا. ستم کے تیر ننھے سے گلے پر. ستم کے تیر ننھے سے گلے پر. ٹھکانے سے چلایا جا رہا ہے. ٹھکانے سے چلایا جا رہا ہے. لہو اصغر کا ہاتھوں میں اٹھا کر. لہو اصغر کا ہاتھوں میں اٹھا کر. اسے رب کو دکھایا جا رہا ہے. اسے رب کو ہم بیانوں میں جو سن چکے ہیں اسی کو شیر کے انداز میں بیان کر رہے ہیں. اس طرح حضرت کا بیان لہو اصغر کا ہاتھوں میں اٹھا کر. لہو اصغر کا ہاتھوں میں اٹھا کر. اسے رب کو دکھایا جا رہا ہے. اسے رب کو دکھایا جا رہا ہے. یزیدی دور میں دین نبی کو. یزیدی دور میں دین نبی کو لہو دے کر بچا
بچایا جا رہا ہے، لہو دے کر بچایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر حسین ابن علی، اللہ اکبر کہ جن کا خون بہایا جا رہا ہے، کہ جن کا خون بہایا جا رہا ہے، جسے چوما تھا سر مصطفیٰ نے، جو سر چوما تھا سر مصطفیٰ نے، وہ سر نیزہ چڑھایا۔ امام علی مقام سے لوگوں نے کہا کہ آپ حکومت کا، آپ حکومت، جی دیکھیے ان نئینوں نے کہا، آپ نے فرمایا خواہش پہ ہمیں ٹوٹ کے گرنا نہیں آتا، پیاسے ہیں مگر چشمہ کوثر پہ کھڑے ہیں۔ خواہش پہ ہمیں ٹوٹ کے گرنا نہیں آتا، پیاسے ہیں مگر چشمہ کوثر پہ کھڑے ہیں۔ حضرات محترم، میں اس کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، وہ جناب شبیر احمد صاحب ہیں، ان کے آنے کے قبل میں کلام شیخ کو بھی پڑھا گیا، اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے مرشد نے کس طرح اور کیسی کیفیت میں یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، اور اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں، اس کا اندازہ آل رسول ہی لگا سکتے ہیں۔ جو اہل بیت ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ امام عالی مقام کا عالی مقام کیوں ہے اور کیوں کر ہے۔ آج 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک کا جو دور گزرتا ہے، یہ ویسے تو متبرک مہینہ، پہلا مہینہ شہر یعنی شہر الاول ہے ہجری سن کا، تاریخی دن ہے، لیکن روز ازل سے اس کا اپنا ایک مقام ہے، 1 سے 10 تاریخ کا عشرہ کا۔ رسول کریم کو یہی منظور تھا کہ اسی مہینے میں امتحان لیا جائے اور رزلٹ دیا جائے، تو 10 تاریخ کے دن جو واقعہ ہوا اور 7 تاریخ سے 10 دن کا ہے، بہت سے مورخین نے، تاریخ اسلام کے مورخین نے اپنے اپنے ڈھنگ سے اس کو جو بیان کیا ہے، تو دل جو ہے نا قابو میں نہیں رہتا قارئین کا جب وہ پڑھتے ہیں، اور کچھ لاؤ یا مطلب عربی زبان ضرور لانا، تو اس کی جب یہ کلام ہوتا ہوگا، جب یہ مجلس سجی ہوتی ہوگی، تو صحابہ اکرام کی مجلس اور سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور مشہد بن بلدی آشان خاطر ہے۔ آپ کربل پہنچتے ہیں، راستے میں بہت ساری پریشانیاں دشواریاں ہیں، مورخوں نے بہت ہی بہترین انداز میں اس کو پیش کیا ہے اور سبوں نے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہاں کا منظر بیان کرتے ہوئے ہم صرف اتنا ہی کرنا چاہیں گے کہ جو منظر ہے 7 تاریخ سے 10 تاریخ کا، اسی کی ترجمانی نظر ہے کہ تاریخ السبع من شہر المحرم، شہر المحرم الحرام، حسروں القیام محصور، اور مجاہدین الاسلام هم عطشانین من العطش، الماء ما راضي يتقبل عندهم، وهم سدة سبيل الله تعالى، يقول المويه ما يقدر يدخل، وقفوه يعني حكم اليزيد هو حكموها، يقول اي قطره الماء لا يدخل في الخيام المسلمين، محصورهم وبذور اطفال كلهم جيعانين من الجوع، يقول ابويا ايش صارت فيه، احنا ما يقدر ياكل، ليه ما تيجي الاموال، ليه ما تيجي الحاجات، يقول يا ولدي اصبر عشان خاطر ربك، اذا انتم من اهل البيت هذا امتحان لنا، او انتم مقدور او انتم مامور للعطش والجوع، لا تقول ولا كلمة واحد، فقط تصبر وبس، لكن شوف كيف من أيامة الأزل، أيامة الأنبياء، جبريل عليه الصلاة والسلام دائما يجي أو يصوروا للأنبياء الكرام، لكن خاصة للاثنين الحسنين إمامين وكريمين، كمان جبريل عليه الصلاة والسلام هو من السماء يشوف المناظر،
يقول يا ربي إذا في أمرك أنا أقدر أمطر المطار، يقول لا يا جبريل هذا امتحان لهم أي امتحان لأهل البيت. يبغى يشوفوا كيف هم يكسر نفسهم أو يبغى يتصرفون بأنفسهم، يشوفوا الناس الأجمعين هم كل مشاهدين ويشوفوا. يقول حسين الإمام الوقت كيف بدون شك أو بدون خوف هو سجد لله تحت السيف. يقول كيف هذا السجدة ما يقدر يقبول، اور ربي يقول له يا حسين السجدة قبول خلاص انت ارفع راسك. يقول لا يا ربي الين المقبول الكل المسلمين والأمة الإسلامية وأمة الجدنا. يقول له خلاص مسموح كل شيء مقبول، انه يوقف راسك او هذا يعني كل شيء مضمون او انتم للزمان لا يحتاج شيء او خلاص انت تبغى يحرق العدوان خلاف الاسلام. يقول يا ربي عندي في السيف في اليد او انا بامرك او قدام هنا، لكن انا ما يقدر يدفع او ما يقدر يقتل الناس الا فقط الدفاع. يبغى يدفع انفسنا فقط، يبغى يدفع انفسنا. احنا ما يقدر يجيد هنا عشان نقتل الناس، لكن اذا شيء معمول من عندك انا حاضر قدامك او اي شيء تقول احنا راضي للشهر. يقول يلا ها امشي. ايش تقرا انت تقرا سوره الكهف؟ لا يوقف، انت تقرا سوره الحسن فقط من الايام هذا الى اليوم هذا اليوم الحساب. شايف كيف؟ او هم الناس من بعيد الاسلام او كمن دخل في الاسلام وصارت المسلم، وكل الناس الاجمعين القريه هم صارت المسلم عشان شاف الشهاده شهاده الايمان. سبحان الله. رقص تارے حسین آئے اور شفق صدف روشنی ہوائیں سبھی پکارے حسین آئے. محترم حضرات دیکھیے دو شعر میں پھر پیش کرتا ہوں. جو کربلا کی اندھیری راتوں میں روشنی ہے حسین وہ، جو کربلا کی اندھیری راتوں میں روشنی ہے حسین وہ ہے، اور شہادتوں کے سفر کا حاصل جو زندگی ہے حسین وہ ہے. اور گلاب میں جو لہو کی خوشبو ہے تازگی ہے حسین وہ ہے. گلاب میں جو لہو کی خوشبو ہے تازگی ہے حسین وہ ہے، اور بغیر خنجر جو ایک پیاسے کی بندگی ہے حسین وہ ہے. نجف میں وہ گھر آتے جن کا مسکن ہے نجف میں وہ گھر آتے ہیں، اور حضرت سرور عالم کے پسر آتے ہیں. حضرت سرور عالم کے پسر آتے ہیں. سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آتے ہیں. سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آتے ہیں، اور نقل بستان نبوت کے ثمر آتے ہیں. نقل بستان نبوت کے ثمر آتے ہیں، اور جن کا گھر عرش پہ ہے وہ میرے گھر آتے ہیں. جن کا گھر عرش پہ ہے نقل بستان نبوت کے ثمر آتے ہیں، اور جن کا گھر عرش پہ ہے وہ میرے گھر آتے ہیں. واہ قسمت کے چراغے حرمین آتے ہیں. واہ قسمت کے چراغے حرمین آتے ہیں. اے مسلمانوں وہ دیکھو کہ حسین آتے ہیں. قتل حسین کا قتل
یزید ہے، غور کرو، غور دیجیے گا کیوں اس طرح سے کہہ رہا ہے، وہ نہیں کر سکتا ہے. اس ہند کی آزادی کے لیے اول لیڈروں میں ایک بہت بڑا لیڈر بھی ہے، اہل علموں میں بہت بڑا اہل علم بھی ہے، مدبروں میں ایک بہت بڑا مدبر بھی ہے، شاعروں میں ایک بہت بڑا شاعر بھی ہے، اور انقلابی شاعر. ایسی بات کہا یہی مثال سمجھ سے باہر ہو رہی ہے، یہی مثال سمجھ سے باہر ہو رہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. یہ کیا فقہ کی روشنی میں کہہ رہا ہے، مورخین کی تاریخ پڑھ کر کے وہ بول رہا ہے، سمجھا، بزرگوں کے قول وہ بول رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے وہ کہ میاں اب تعالیٰ فرما رہا ہے، قرآن ہے کہ جو راہ ہے خدا نے قتل کیا جائے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ شہید ہو رہا ہے، اس کو کیا مردہ نہ جانو. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے اس کو مردہ نہ کہو. فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، ان کو مردہ نہ کہو، تمہیں شعور نہیں ہے، فرمانے کا شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہے. مرگ یزید ہے. ایک شاعر نے اس کی شرح کی ہے اس آیت کی کہ حسین کی قتل جو ہے یہ قتل نہیں ہے. کیوں؟ ظالمانہ طریقے سے قتل کیے گئے، دعوت دے کر کے قتل کیے گئے، اپنے یہاں بلا کر کے قتل کیے گئے. احکام پہنچایا جائے، احادیث رسول کا احکام پہنچایا جائے، یہ نافہموں کو فہم عطا کیا جائے. آپ جس لحاظ سے آئے ہیں اس پر بھی بلائے گئے ہیں، یہ نہیں کہ آپ خود سے نہیں آئے ہیں، بلائے گئے ہیں، دعوت دی گئی ہے. جی ایسی بات نہیں ہے، دعوت دی گئی. مگر آپ ہزار سب جان رہے ہیں، تاریخ کو جان رہے ہیں آپ، اس لیے کہ ہر سال محرم منایا جاتا ہے، اور اسی شان وان سے منایا جاتا ہے. کس شان وان سے؟ جس طرح سے مرد مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے، تلوار اور تبر لے کر کے جاتا ہے، بھالا لے کے جاتا ہے، لاٹھی ڈنڈا لے کر جاتا ہے، جنت پتا کر رہے ہیں. اب آئے کہ آپ سامنے دشمن بھی نہیں ہے اور دشمن کا پایا بھی نہیں. میدان کربلا میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ بیویوں نے ختم کر دیا امام کو. تم نے قرآن نہیں دیکھا، قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے تم نے. سنو قرآن کی آیت. قرآن کہتا ہے تم ان کو سلام کرتے ہو، وہ تمہیں جواب دیتے ہیں، تم ان کے سلام کا جواب نہیں سن پاتے ہو، لیکن تمہارے سلام کو تم ایسے آدمی ہو کہ تم نے اپنے اندر شعور نہیں رکھا، روحانی طاقت نہیں رکھا، ایمانی طاقت نہیں رکھا. کیوں؟ ان کی آواز کو سنیں، اور جو روحانی طاقت رکھتے ہیں تو سلام
یہ کرتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں تو وہ جواب پر سن لیتے ہیں تم نہیں پاتے ہو تم مجبور ہو کیوں تم مریض ہو سمجھا نا مریض لکھتے ہیں رکھتے ہیں یا قلب میں وہ سمجھنے کی طاقت ہے پیر میں چلنے کی طاقت ہے ہاتھ میں لینے دینے کی طاقت ہے پھر ایسی بات کہتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی روح رہتی ہے اس کی روح جواب دیتی ہے جسم سے روح نکل گئی ہے اس کی روح جواب دیتی ہے سمجھنا نہیں تو تم اپنے روح کو تمہارے اندر جو روح ہے اس کو زندگی ڈالو اس میں زندگی ڈالو اور جب اس میں زندگی ڈالو گے تمہارا قلب نور علی نور ہو جائے گا جب تمہارا قلب جو ہے عرش اللہ بن جائے گا سمجھانے ان کی آواز ان کا جواب تم سن لو گے اس لیے ان کی روح زندہ ہے روح کو موت نہیں آتی ہے تمہاری روح مردہ ہے تمہارا جسم جو ہے مردہ ہے زندگی پیدا کرو بلکہ وہ زندہ ہے اور رب کی جانب سے رزق پاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کھاتے بھی ہیں زندہ بھی ہیں کھاتے بھی ہیں مردہ کھائے گا زندہ کھائے گا زندہ کھائے گا نا مردہ تو کھاتا نہیں ہے مر گیا اب اس کو ہزار کھلاتے ہو کھائے گا وہ نہیں کھائے گا کیوں کھانے کا طاقت نہیں کھا سکتے لیکن اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہے اور شہیدوں کا حق ہے پوری دنیا میں جانا نہیں ایک لمحے میں شہیدوں کو حق ہے ایک لمحہ میں پوری دنیا میں آنے جانے کا اور آپ الہی تک بھی جانے کا حق ہے ایسی بات نہیں ہے نہیں تم کو حق نہیں ہے حق ہے نہیں کہتا ہے قتل حسین جانتے ہو قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے یزید کی موت ہو گئی آج بدعقیدے گمراہ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا حسین حق پر نہیں تھے باطل پر تھے ہم نے کہا تم نے اپنا نام یزید کیوں نہیں رکھا محمد حسین کیوں لگ لیا احمد حسین کیوں لگ لیا غلام حسین کیوں لگ لیا محمود حسین کیوں لگ لیا حامد حسین کیوں لگ لیا کیوں رکھا تم نے جب یزید حق تھا تو اسی پر منسوخ کرو اپنے کو اس کی جانب منسوخ کرو تم حسین کی طرف منسوخ کیسے تم حسینی تو ہے نہیں جب یزید کی تعریف کر رہے تو یزیدی ہو اور جب حسین کی تعریف کرتا ہے نہیں ہے کیا بات ہے ایک پر لکھی گئی زمین پر لکھتے ہو تو اپنے عرش پر لکھ دیا ہے پیدائش سے پہلے نام آیا حسن حسین جبریل امین لے کر گئے نواسوں کا نام حسن ایک کا حسین رکھ دیا تو یہ نام وہاں سے آنا ہے اور بزرگی کیا ہے وہ بھی جس میں آیا ہے اور شہادت بھی جس میں آیا وہاں شہید ہوں گے کون شہید کرے گا کس طرح شہید ہوں گے اللہ کی راہ میں یہ شہید ہوں گے یہ صبر و رضا کی منزل میں شہید ہوں گے
لا سنی کا بھائی صبر و نفا کی منزل میں شہید ہو گئے کرو یہ گھر میں شہید نہیں ہوں گے مسجد میں شہید نہیں ہوں گے دارالخلافہ میں شہید نہیں ہوں گے سمجھے نفا کرو دارالخلافہ میں شہید ہوئے عثمان غنی سمجھے مسجد میں شہید ہوئے مولا کائنات فاروق اعظم لیکن یہ میدان میں شہید ہونے والا ہے اے رسول آپ کا نواسا جو پیدا ہوگا وہ میدان کربلا میں شہید ہوگا واقعہ کہاں تک بیان کریں گے بات ہے لاہور کو تاریخ وہاں سے آ رہی ہے تاریخ بن کر کے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا نہیں تاریخ بن جائے تو جس کی تاریخ بن کے آیا قدرت کے ہاتھ سے وہ عرش اعظم سے لوح محفوظ سے سدرا کے رہنے والے فرشتہ حضرت سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام انہوں نے لے کے آ رہے ہیں ارے جبریل آتا ہے تو نبی امام قرآن ہے امام ہے امام کون ہے سمجھو کیا مرتبہ ہے امام کا سمجھو غور سے سنو اس لیے کہ یہ وہی وقت یہ وہی وقت ہے محرم اور نمی شب ہے 2 روز ہو گیا ہے پیاسے بھوکے 2 روز گزر چکا ہے تیسری شب آ رہی ہے یہ شب نبی کی آئی ہے آج حسین پیاسے نہیں ہے آج حسین شہدائے کربلا آج پیاسے نہیں ہیں ان کو رزق مل رہا ہے اللہ کی جانب سے ان کو رزق مل رہا ہے آج پیاسے نہیں ہے آج بھوکے نہیں ہیں رب عطا کر رہا ہے آج نہیں کب کی بات ہے کہ وہ بھوکے تھے اس وقت کی بات ہے جب اس زندگی میں تھے جب اس زندگی میں تھے تب وہ بھوکے تھے اور پیاسے تھے اور ظالموں نے آپ کو شہید کیا ظلم کے ساتھ نہیں نا مگر آج کی جو زندگی ہے وہ ایسی نہیں ہے وہ ایسی نہیں ہے بس نتیجے یہ کہتے ہیں امام علی مقام کو پانی نہیں دیا گیا مجبور کر دیا گیا کھانا نہیں ملا مجبور کر دیا گیا کرو مجبور کر دیا گیا مجبور ہو گئے سمجھے دنیا سے مطلب بات پانی نہیں ڈال سکے بازو کٹ گیا اس ہاتھ سے پکڑا بھی اشیاء پہرا لگائے ہوئے ہیں دشمنان دین پہرا لگائے ہوئے ہیں اب تم جا کر پانی لانے مشکلات لے کر کے اب تم قابض ہو گئے پانی پر یا غور کیجیے بے دینوں کو مار کے ہاں تو پانی دے دیا مشکلات بھر دیا غور کیجیے غور کا مقام ہے تم کو بھی بھیجا جا رہا ہے لیکن تمہاری طبیعت چاہے گی
ہم پانی پی لیں پی کر کے لے جائیں، لیکن وہاں وہ دل نہیں ہے، سودیلے بھائی ہیں، سودیلا پن ہوتا ہے نا آج کے دنیا میں، سودیلا پن ہوتا ہے، لیکن وہ سودیلا پن نہیں ہے، وہ اپنے سے بھی اپنے اپنوں میں بھی اپنے ہیں کہ جس سے غم میں حضرت امام علی مقام کیا، آنکھوں سے آنسو نہیں گرتا تھا، آپ کیا آنکھوں سے آنسو نکل گیا، اے عباس ہم سے پہلے تم چلیں گے، اے عباس تم ہم سے پہلے چلیں گے، تم سبقت لے گئے ہم سے لاہور میں جی عباس کیا کہتے ہیں حضور ہم سبقت نہیں لے گئے، ہم غلام تھے، ہم آگے کے ہم تمام ٹھیک کرنے کے لیے راہ کرنے کے لیے گئے، آپ سبقت لے کے نہیں گئے، قرآن کو چاہیے کہ آگے جا کر کے پہلے آقا کے لیے راہ صاف ستھرا کرنا، کیا بات ہے، تاریخ دیکھو پڑھو تو سمجھ میں آئے گی بات کہ بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، تم اس راہ میں نہیں ہو، خالی واقعات سنتے ہو، واقعہ بیان کرتے ہو، نثر میں بیان کرتے ہو، نظم میں بیان کرتے ہو، امام علی مقام کا پورا واقعہ بیان کرتے ہو، لیکن تم اس راستے میں نہیں، جس راستے میں امام تھے، جس راستے میں ان کے اہل ویال اور ان کے اقربا، ان کے دوست احباب تھے، سبحان اللہ، قربان نہیں آپ قربان بیٹے واقعات کا بلا ہے، اسی لیے شاعر کہتا ہے لاہور کو ہوش ربا شاعر ہے، آج کے شاعر بے ہوش ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، نشہ خور ہوتے ہیں، نشہ میں رہتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ کہتے ہیں کچھ، لیکن وہ ایک علامہ ہے، ایک مولوی ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، حدیث و قرآن کا جاننے والا ہے، وہ مدبر ہے، وہ فقیر ہے، علم والا ہے، مورث ہے، کیا کرتا ہے وہ ختم حسین اصل میں کیا سمجھ رہے ہو، قتل ہونے کے بعد بھی قرآن کے بیان سے وہ زندہ ہے، اس کو زندگی مل رہی، اور ایسی زندگی نہیں ہمیشگی کی زندگی، اور سنو اس کو جو زندگی ملی ہے اپنوں کے لیے ملی ہے، یہ جو تم ہو ماننے والے، یہ تمہارے لیے اس کی زندگی ہے، ورنہ وہ امام بھی ہے، وہ امام بھی ہے، سادات سے ہے، سردار بھی ہے، اور ایسا سردار کہ دنیا کا بھی سردار ہے اور جنت کا بھی سردار، ایسا سردار ہے